کیا دنیا میں کوئی ایسی علامت ہے جو قیامت برپا ہونے کی علامت ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے؟ اور جو حق سے دور ہے کیا وہ برا انسان ہے؟ جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ روم کی آیت نمبر 48 سے 53 تک کی آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ خدا ہی وہ قادر و توانا ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، پھر وہی خدا بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور کبھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بوندیاں اس کے درمیان سے نکل پڑتی ہیں، پھر جب خدا انہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ ناظرین، سورہ روم آیت نمبر 48 کی تلاوت اور ترجمے کے بعد آئیے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ کسفہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ٹکڑا، اور یہاں بادل کے ٹکڑے مراد ہیں۔ ودق چھوٹے ذروں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بارش کے قطرے مراد ہیں۔ یہ تھے اس آیات کے بہترین اور مفید نکات۔ آئیے اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، طبیعت یعنی نیچر میں تبدیلی اللہ کی قدرت، حکمت اور تدبیر کی علامت ہے۔ نمبر 2، اللہ کا ارادہ قدرتی اسباب کے ذریعے محقق ہوتا ہے۔ نمبر 3، بادلوں کے بننے میں مختلف طرح کی ٹھنڈی اور گرم جگہوں سے آئی ہواؤں کا کردار ہوتا ہے۔ الریاح جمع آیا ہے۔ نمبر 4، ہوا کے فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بارش کے نازل ہونے کے اسباب فراہم کرتی ہے۔ نمبر 5، بادلوں کا چلنا اور بارش کا برسنا اللہ کے ارادے اور اس کی چاہت سے ہوتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 49 اور 50 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ اگرچہ یہ لوگ ان پر باران رحمت نازل ہونے سے پہلے شروع ہی سے بالکل مایوس اور مجبور تھے، غرض خدا کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو تو کہ وہ کیوں کر زمین کو اس کی پڑتی ہونے کے بعد آباد کرتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تلاوت اور ترجمے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، سختیاں اور ناامیدی نعمت کی لذتوں کو چند گنا کر دیتی ہیں۔ نمبر 2، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ نمبر 3، بارش کا برسنا اور زمین کا دوبارہ زندہ ہونا قیامت کے برپا ہونے کی علامت ہے۔ یحیی الارض لمحیی الموتى
موت و حیات کا منظر ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، اور مٹھی کا اناج گودام کے اناج کا نمونہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ اب تک ہم سورہ روم کی 50 آیتوں کی تفسیر کو جان چکے ہیں۔ آئیے اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اور اگر ہم کھیتی کی نقصان دہ ہوا بھیجیں پھر لوگ کھیتی کو اسی ہوا کی وجہ سے زرد دیکھیں تو وہ لوگ اس کے بعد فوراً ناشکری کرنے لگیں۔ اے رسول، تم تو اپنی آواز نہ مردوں ہی کو سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہو، خصوصاً جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں۔ ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، مصیبت اور ہلاکت بھری ہوائیں بغیر قانون کے اور اتفاقی نہیں ہیں۔ نمبر 2، بربادی کرنے والی ہوائیں فائدہ پہنچانے والی ہواؤں سے کم ہوتی ہیں۔ ارسلنا ریحًا، جبکہ فائدہ مند ہواؤں کے لیے فرمایا یرسل الریاح۔ نمبر 3، کبھی کبھی انسان ایک برے حادثے کے سبب توحید کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور کفر اور شرک کے راستے پر لگ جاتا ہے۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، کبھی کبھی ایک نقصان دہ ہوا خوشی کی حالت یستبشرون کو ناکامی کی حالت یعنی یکفرون میں بدل دیتی ہے۔ نمبر 4، وعظ و نصیحت اور تبلیغ کرنے میں واعظ اور اس کے طریقے کا کامل ہونا کافی نہیں ہے۔ جس کو وعظ و نصیحت کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی قابلیت ہونی چاہیے۔ نمبر 5، بہرا انسان کبھی کبھی ہونٹوں کی حرکت سے بات کو سمجھ لیتا ہے، لیکن مصیبت تب ہوتی ہے جب کان بھی نہ سن سکتے ہوں اور انسان بولنے والے کی طرف پیٹ کر لے تو ایسی صورت میں اشاروں کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو حق کی طرف پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ نمبر 6، حق سے دوری اس وقت خطرناک ہوتی ہے جب حق کی طرف پیٹ پھیرنا ہٹ دھرمی کے ساتھ ہو اور لوگوں کا یہی طریقہ بن جائے۔ ناظرین آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لا سکتے ہو، تو تم بس انہی لوگوں کو سنا سمجھ سکتے ہو جو ہماری آیتوں کو دل سے مانے، پھر یہی لوگ اسلام لانے والے ہیں۔ ناظرین اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کے بعد آئیے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کرنا، ان کو ہدایت کے قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں۔ نمبر 2، قبول کرنے والے لوگ کم ہیں۔ نمبر 3، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی نیت مانوی چیزوں کے ملنے کا سبب ہے۔ کھاری زمین میں سنبل نہیں نکلتا، لہٰذا اس میں اپنے عمل کا بیج بو کر اسے برباد نہ کرو۔ نمبر 4، صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ سر تسلیم خم کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین محترم آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ تم مردوں کو اپنی کوئی بات نہیں سنا سکتے، بلکہ مردہ وہ لوگ ہیں جو حق کو نہیں سنتے اور وعظ و نصیحت کو سننا ہی نہیں چاہتے، اور جاہل اور نادانی کی وجہ سے وہ برا نہیں ہوتا، بلکہ برا وہ ہے جو حق کو جانتے ہوئے حق سے منہ پھیر لے۔ تو ناظرین ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔